أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، اس وقت ہم ماہ رمضان کے تیسرے عشرہ یعنی عشرہ نجات میں داخل ہیں، اور اس عشرہ نجات میں جس دعا کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ کثرت سے پڑھا کریں، وہ دعا اس طرح ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ اس تیسرے عشرہ میں بعض مومن بھائی اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے سمیٹنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ خاک صاحب نے گزشتہ تینوں خطبات جمعہ میں ماہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس وقت میں سورۃ البقرہ کی 3 جو آیات ہیں 184، 185 اور 186، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں صرف بطور یاد دانی کے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پیدا فرما دے۔ تقوی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، کسی غیر اللہ کا ڈر جو ہے اپنے وجود سے نکال دینا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگلی آیت جو ہے 186، اس میں اللہ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں یعنی قرآن میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا،
تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، ماہ رمضان میں روزے رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کو حکم ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تمہاری زندگیوں میں تو اس کے روزے رکھو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ سفر اور مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بلکہ جب مرض ختم ہو جائے، صحت مل جائے اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ گنتی پوری کر لے، روزے پورے کر دے، یعنی روزوں کی قضا کر دے۔ اسی طرح جب سفر ختم ہو جائے تو سفر ختم ہونے کے بعد اگر کچھ روزے قضا ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، تو بعد میں وہ جو مسافر ہے جب سفر ختم ہو جائے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پھر وہ رکھ کے پورے کر لے، گنتی اس سے پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزے رکھنا ماہ رمضان کے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن سفر کی حالت میں اور مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم روزے نہ رکھو، چھوڑ دو روزہ، بعد میں گنتی پوری کرو۔ یہ بھی اللہ کے احکام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہمیں صحت دے، ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ جائے، تو ہم اس کے روزے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں ہی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی انسان کو سفر درپیش ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سفر اور مرض کی حالت میں روزے نہ رکھے، کیونکہ سفر کی حالت میں یا مرض کی حالت میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اسی میں ہے کہ جو اس نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو۔ جب تمہاری مرض دور ہو جائے، تم صحت پا جاؤ اور تمہارا سفر ختم ہو جائے، تو بعد میں جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں تو بعد میں ان کو پورے کر لو، گنتی پوری کر لو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر صحیح رنگ میں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بعض اوقات میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو بیمار بھی ہو جاتی ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ تو بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس قسم کے اپنے مومن بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی، نہ کہ اس حالت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہوئے بیماری کی حالت میں بھی روزے رکھتے رہا کریں اور سفر کی حالت میں بھی روزے رکھتا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نہیں، اطاعت نہیں، بلکہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس قسم کے عملوں سے تو اللہ کی خوشنودی کی بجائے اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھو، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم جب بیمار ہو جائیں تو روزے رکھتے پھریں۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے، اس کو ماہ رمضان میں سفر درپیش ہو گیا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ چھوڑ دے روزہ، جب سفر ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر روزے چھوڑے ہوئے روزے پورے کر لے۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہیں، آج پھر میں اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کے احکامات کے دوران ہی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت میں سامعین کے نام اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی، اپنے برگزیدہ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں،
جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے احکامات کے دوران اس آیت کا آنا یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں سمجھتا ہوں کہ روزوں کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے. تو تبھی جو ماہ رمضان کے احکامات قرآن کریم میں آئے ہیں تو انہی احکامات کے درمیان یہ جو صورت ہے، صورت البقرہ آیت نمبر 187 یہ آئی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دے کہ یقیناً میں تمہارے قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا، اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں بس چاہیے کہ وہ جو دعا کرنے والے ہیں وہ بھی میرے احکامات پر لبیک کہیں، ان پر عمل کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. دیکھیں دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ اے میرے بندو یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان حکموں کو ہوا میں اڑاتے پھریں، کبھی ان پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. تو ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں یقیناً قریب ہوں. جب پکارنے والا، جب سوال کرنے والا، مانگنے والا کچھ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یاد رکھو کہ جو تم مانگنے والے ہو، سوال کرنے والے ہو مجھ سے، تم پر فرض ہے کہ تم میرے حکموں پر بھی عمل کرو، مجھ پر ایمان بھی لاؤ. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام چھوڑ دو، تو ہم پر فرض ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے ہم ان کے نزدیک میں نہ جائیں. یہ ہے ماننا اللہ کا. اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور جن کاموں پر عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان حکموں میں سے کوئی ایسا ایک حکم بھی نہ رہ جائے جس پر ہم عمل نہ کر سکیں. تو بہرحال یہ جو آیت ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 187، اس آیت کے سلسلے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود اسلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک بات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب جنگ مقدس صفحہ 54 پر سے میں الفاظ پڑھوں گا. روحانی خزائن جلد 6 میں آپ کا یہ جنگ مقدس جو ہے رسالہ چھپا ہوا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے بندے، اسی آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جاویں، تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے محجور اور دور ہیں. جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو پایا قبولیت میں جگہ دیتا ہوں. بس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لائیں تاکہ بھلائی پائیں. تو یہ تو حضور صاحب کا حوالہ تھا. اب میں سامعین کرام کو اس جو آیت ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 187، اس کے شان نزول کے متعلق
کچھ ایک دو روایتیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ امام ابن جریر سے ایک روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، یا بعید ہے کہ ہم اس کو ندا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت سے مراد ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یعنی جب آپ انہیں مجھ سے مانگنے کا حکم کریں گے اور یہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوسری روایت اس طرح ہے سامعین کرام کہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت ادعونی نازل فرمائی ہے۔ یہ ادعونی آیت یہاں پر سورۃ المومنون آیت نمبر 61 اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ امت محمدیہ میں، جماعت احمدیہ میں بسم اللہ کو ہم آیت شامل کرتے ہیں ہر صورت میں، لیکن امت محمدیہ کے باقی جو فرقے ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں تو بسم اللہ کو آیت تسلیم کرتے ہیں، یہ شامل کرتے ہیں صورت میں۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں وہ بسم اللہ کو آیت نہیں شامل کرتے۔ تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کے لیے، ہم سب کے لیے تو یہ ادعونی جو ہے آیت میں ابھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا بھی ہوں، یہ 61 ہے مومنون یعنی سورت جو ہے، لیکن باقی جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، دوسرے فرقے ہیں، ان کے لیے یہ 60 آیت نمبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہی اس جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ جو ذکر ہے آیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت ادعونی نازل فرمائی ہے تو یہ اسی آیت کا ذکر آنسم نے فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا رب دعا کو سنتا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ یعنی آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں چند اور روایات جو ہیں دعا کے حوالے سے آپ سامعین کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری مسلم نے الاسماء والصفات میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم کسی بلند جگہ پر چڑھے یا کسی وادی میں اترے تو ہم نے تکبیر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے نفسوں پر نرمی کرو، کیونکہ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی اپنی سواری کی گردن کے قریب ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں
امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، کریم ہے، اسے حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ بلند کرے پھر وہ انہیں خالی واپس کر دے، ان میں خیر نہ پائے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ بلند کرے تو یوں کہے، یعنی آسم فرماتے ہیں، یوں کہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، یہ 3 مرتبہ کہے، پھر جب ہاتھوں کو لوٹائے تو اپنے چہرے پر اس خیر کو انڈیل دے۔ اسی طرح ایک اور روایت اس طرح ہے، بیکہی نے شیب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک چیز تیرے لیے ہے، اور ایک چیز میرے اور تیرے درمیان ہے، اور ایک تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ وہ چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور وہ چیز جو تیرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو تو عمل کرے گا میں تجھے اس کا پورا پورا اجر دوں گا، اور وہ چیز جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تیرے اوپر دعا مانگنا ہے اور مجھ پر قبول کرنا ہے، اور وہ چیز جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے وہی پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں پڑھتا ہوں، یہ امام حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے روایت کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے روز بلائے گا حتیٰ کہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر ارشاد ہوگا اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ میں تیری دعا قبول کروں گا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مجھ سے دعا مانگی تو میں نے تیری دعا قبول کی۔ کیا تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی تھی جو تجھے لاحق تھی، پھر میں نے وہ تیری پریشانی دور کی تھی؟ وہ مومن عرض کرے گا کیوں نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے لیے دنیا میں فوراً تیرا کام کر دیا تھا اور تو نے فلاں فلاں دن اس غم و پریشانی کے لیے دعا مانگی تھی جو تجھے لاحق تھی کہ میں اس کو دور کروں، اور تجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب، میں نے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس دعا کے بدلے جنت میں یہ ذخیرہ کیا ہے، تو نے مجھ سے حاجت کے لیے دعا مانگی تھی تو میں نے اسے تیرے لیے پورا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اسے بیان کیا جاتا ہے، یا تو جلدی اس کے لیے اس کام کو پورا کر دیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مومن اس مقام پر کہے گا کاش اس کی دعا سے دنیا میں کچھ بھی جلدی عطا نہ کیا گیا ہوتا۔ اس حدیث کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما، اس تکلیف کو دور فرما دے یا اس بیماری کو دور فرما دے۔ بعض اوقات ہماری جو فہم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ نے نہیں سنی، قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر رنگ میں اپنے مومن بندوں کی دعا سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری قیامت کے دن کے لیے یہ جو دعائیں ہیں ان کا جو ریوارڈ ہے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور جب قیامت کے دن وہ جو مومن اس دنیا میں سمجھتے رہے کہ ہماری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کیں، تو جب ان مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دعاؤں کی قبولیت
جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ریوارڈ دیے ہیں، جب وہ دیکھیں گے ان ریوارڈوں کو، تو پھر یہ مومن بندے کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں یہ جو ہم دعائیں کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہ جلدی عطا کرتا ہے اس کا جزا۔ قیامت کے دن یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو ساری ہماری نعمتیں جو ہیں ہماری دعاؤں کے جواب میں قیامت کے دن ہمیں عنایت فرماتا۔ تو یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں پڑھتا ہوں، امام احمد نے الزہد میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ تم اپنی زبانوں سے مجھ سے دعا مانگتے ہو جبکہ تمہارے دل مجھ سے دور ہوتے ہیں، جو تم دعا مانگتے ہو وہ رائے گاں جاتی ہے۔ اور فرمایا تم مجھ سے دعا مانگتے ہو جبکہ تمہارے ہاتھوں پر خون ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو خون سے دھو، یعنی اپنی خطاؤں سے پاک کرو، پھر میرے پاس آؤ اور مجھے پکارو۔ آپ جانتے ہیں سارے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مغضوب علیہ قوم ہے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کھڑا کیا گیا ان میں، تو جس کو انہوں نے پسند نہیں کیا یا جن کی باتیں ان کو پسند نہ آئیں، کسی کو انہوں نے قتل کر دیا، کسی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، کسی پر صلیب پر لے گئے۔ یہ بڑی بدبخت قوم تھی۔ تو اس حدیث میں یہی باتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں خون لگے ہوں میرے بندوں کے قتل کے، تو وہ دعائیں مانگتے رہے، میں تو پرواہ نہیں کرتا ان کی دعاؤں کی۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، فرما بردار، تب پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ ایک اور میں روایت پڑھتا ہوں، ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھولے گئے ہیں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، یعنی عام طور پر ہم جو سب مومن بندے جو اللہ کے یہاں دعائیں کرتی ہیں، دو قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بندہ مومن روٹین کی دعائیں کرتے ہیں، روٹین کی دعا وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اس کی پریشانی ہیں، اس کی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دوسری کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضطراب یا اضطرار کی حالت کی دعائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی مومن بندے کے کہ اس پر ایک ایسی بے بسی، بے کسی اور بے چارگی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ کھویا جاتا ہے۔ تو ایسی اضطراب کی حالت میں، ایسی اضطرار کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ خود قریب آ کر اس کو دعا کے لیے تیار کرتا ہے، اس بندے کو کہ اے میرے بندے دعا کر، اس کے دل میں تحریک ڈال دیتا ہے کہ اے دعا کر مجھے، بلکہ بعض اوقات تو وہ دعا بھی بتا دیتا ہے کہ یہ دعا کر مجھ سے۔ تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک کے رنگ کے بعد وہ مومن بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور پھر جو اللہ نے دعائیں اس کو بتائی ہوں، سکھلائی ہوں کہ یہ دعائیں میرے سے مانگ، تو وہ جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اس قسم کی مقبول دعائیں فوراً اللہ تعالیٰ منظور کرتا ہے، اور اس کی جو جزا ہے، اس کی جب فیض ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کے ایک دو حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا الحکم جلد 5 نمبر 32 مرخہ 31 اگست 1901 جو اخبار ہے الحکم، صفحہ نمبر 3 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک بچہ جب بھوک سے بے تاب اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنے چھاتیوں میں
دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو ہی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا۔ جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں، آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اسی طرح حضور صم کا ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں نے جو ابھی تلاوت کی تھی، اس کے سلسلے میں بھی ہی حضور صم فرماتی ہیں، دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، بَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے، تو کہہ دے کہ وہ بہت ہی قریب ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ جواب کبھی رویا ساحلے کے ذریعے ملتا ہے، اور کبھی کشف اور کبھی الہام کے واسطہ سے، اور علاوہ بری دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے جب کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے، اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے، اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پائی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جاوے گا۔ یہ الحکم اخبار جلد 9 صفحہ 2، یہ مورخہ 17 جنوری 1905 صفحہ 3 پر حضور صاحب کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کسی اپنی پریشانی کے واسطے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اضطراب کے وقت کی جو کی گئی دعا ہوتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی اللہ جو اضطرار کی حالت کی جو دعا ہوتی ہے اس کو رد نہیں کرتا، فوراً وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو میرا بھی ذاتی تجربہ ہے ان دعاؤں کے حوالے سے، کبھی اللہ تعالیٰ رویا کی شکل میں بندے کے سوال کا دعا کا جواب دیتا ہے، کبھی کشف کی حالت میں اس کے سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے، اور کبھی الہام کے ذریعے اس کے سوال، اس کی جو دعا ہوتی ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ میں یہاں پر اپنا ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس سلسلے کا، کہ جب میرے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا، جماعت احمدیہ کا جو ہاسٹل ہے لاہور میں دارالحمد، وہاں پر یہ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا مبارک سجدے کا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرما دیا۔ وہ واقعہ میری کتاب غلام مسیح الزمان میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی میرے پر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی تھی، بے کسی، بے بسی اور بے چارگی کی، کیونکہ میں ایک عام احمدی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی متقی اور نیک ماں باپ کے گھر پیدا کیا،
اور اگرچہ میرے پاس کوئی مذہبی اس وقت علم نہیں تھا، میں نے حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کی مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن بچپن سے ہی اسکول میں، یعنی پرائمری اسکول میں جو دینیات کی کتاب تھی، وہاں پر مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کے متعلق جو مضامین وہ پڑھنے کا موقع ملتا رہا. تو ان آسم کی اس سیرت جو تھی، اسوہ حسنہ تھا، اس کا مجھ پر جادو ہو گیا آسم کی اس سیرت کا. تو ایسا ایسا اللہ سے دعا بھی کرتا رہا اور کوشش بھی کی ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کچھ حصہ ہمیں بھی دے کہ ہم بھی اس قسم کے کام کریں. اور کوشش بھی کرتا رہا زندگی میں. پھر کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بھی بخشی، لیکن اس میں کوئی خواہش نہیں تھی میرے دل میں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ عمل کروں، اسی طرح میں اپنا سیرت بنا لوں تاکہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کوئی مجدد بنا دے یا کوئی انعام دے دے. ایسی کوئی بات نہیں، جسٹ اس لیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اتنا متاثر کن تھا میرے لیے کہ میں اس پر آنسوں پر فدا ہوتا گیا. تو باہر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بخشی. لیکن جب دارالحمد میں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام مسلمان احمدی اس وقت تھا، سمپل تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی انسان سے کوئی وعدہ کروں اور پھر اس کو ٹرکاتا پھروں. یعنی وہ کیا مسلمان آدمی ہے، وہ کیا احمدی ہے. مرزا طاہر احمد صاحب کے وعدے کا ذکر ہے وہاں پہ میرا جو مقدمہ ہے. تو انہوں نے کیا، جب انسان وعدے کرے سوچ کے کرے، تو جب وعدے کر لیے تو پھر وعدہ پورا کرے. تو بہرحال وہ جو پوری تفصیل پڑھیں وہ کتاب سے، مقدمہ میں سے میں اس کو چھوڑتا ہوں تفصیل کو. جب انہوں نے مجھ کو ٹرکایا پھر اپنے وعدے کہ کیسے مجھ پر میں سمجھتا تھا کہ یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ہمارے بڑے نیک یہ خلیفے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں. تو جب میں نے خط لکھا ان کی خدمت میں خلیفہ رابع صاحب کی، تو انہوں نے آگے پھر آئیں بائیں شیں ٹکا دیا یا جو بھی طریقہ واردات تھا اس کا. ایک سیاسی آدمی تھا، سیاسی جواب دے دیا. تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی حالت تھی مجھ پر آ گئی کہ ایسی بے کسی، بے بسی اور بے چارگی کی حالت تھی. یقین کریں خدا کے فضل نے مجھے تھاما، ورنہ بڑے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ میں مذہب سے بہت دور چلا جاتا. جیسے لوگ دہریہ ہو جاتے ہیں، مذہب کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی جو حرکتیں ہیں مذہب کے نام پر یہ لوگ کرتے ہیں، خلیفے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسی ٹھوکر لوگوں کو لگتی ہے پھر کہ وہ مذہب سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت نے مجھ پر اپنی چادر اللہ نے لپیٹ دی اور مجھے تھام لیا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اب اللہ کے فضل میرے شامل حال ہوئے ہیں، یہ اللہ کی برکتیں ہیں، فضل ہیں. اسی بے بسی، بے کسی اور بے چارگی کی حالت جو مجھ پر آئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، جیسے کہ صورت میں نے ابھی پڑھی ہے، صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 جو پڑھی ہے کہ اے میرے پیارے بندے، جب بندے میرے تیرے سے پوچھیں جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں بتا دے کہ میں یقیناً قریب ہوں. تو یہ اس وقت جب میرے پر دارالحمد میں یہ سارا واقعہ ہوا، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے دل میں چیز ڈالی، تحریک کی مجھے کہ میرے آگے دعا کر. اور عجیب بات ہے کہ وہ جو دعائیں اللہ چاہتا تھا کہ میں ان کے حضور کروں، وہ دعائیں بھی میں نے پہلے ہی یاد کی ہوئی تھیں اور میری روٹین تھی ایز اے اسٹوڈنٹ کے. تو میں نے وہ اسی وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ دعائیں پڑھی. 5-7-8 منٹ کی بات ہے، تو فوراً وہ دعائیں قبول ہو گئی اور سجدہ میں ہی میری حالت ہی بدل گئی. میں تو بندہ ہی بدل گیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، یہ ایک تجربہ ہے میری زندگی میں. تو وہ سجدہ میں عبدالغفار گیا تھا، لیکن جب میں سجدہ سے اٹھا 8-10 منٹ کے بعد وہ دعائیں پڑھنے کے بعد، تو میں غلام مسیح الزماں خدا نے مجھے بنا دیا تھا. تو وہ جو 4-5 میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ذکر میری کتاب غلام مسیح الزماں میں ملتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اسی دن جمعہ کے دن تھا، اسی دن یا اگلے دن ورچوئس گاڈ کا یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، اس آج پہ الہام ہو گئی. تو
میں جب وہ دارالحکومت چھوڑ کر آ گیا تو میں نے جو اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتا تھا اس ورچوئس گاڈ کے متعلق لکھتے لکھتے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات میرے مخالفین جو ہوتے ہیں نا، وہ نیک عمل جو ہے، یعنی ورچو کو نیک عمل سمجھتے ہیں کہ جمبا صاحب نیک عمل کو خدا نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہے ہیں، بڑیاں وہ ای میل فورم پہ تماشے کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ورچو از گاڈ، ورچو جو انگلش کا لفظ ہے، سقراط نے اپنے زمانے میں ایریٹی کا لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا تھا، اور اس کا جو ایریٹی کا لفظ جو یونانی ہے، اس کا ترجمہ جو انگلش میں کیا گیا ہے وہ ورچو کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ورچو سے مراد نیک عمل نہیں، اس کو نیک عمل کو سقراط نے نالج نہیں کہا تھا، یعنی ایریٹی کو جب اس نے نالج کہا، ورچو از نالج، تو اس نے نیک عمل کو نہیں کہا تھا کہ یہ عمل ہے، بلکہ اس نے نیکی کے وہ تصور ہے ایک، وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے اس نے کہا تھا کہ یہ نالج ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انکشاف پر فرما دیے، بتا دیا، اور میں نے اپنا مضمون جو تھیسس ہے ورچوئس گاڈ، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ جو ہے، یہ تھیوری جو میں نے لکھنی شروع کی، تو لکھتے لکھتے مجھ پر جب میں نے لکھا ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے خدا جو ہے یہ علت اول ہے، فرسٹ کاز ہے۔ تو میں نے ان دنوں میں ایک کتاب پڑھی برٹرینڈ رسل کی، دا پرابلمز آف فلاسفی۔ اس میں نے پڑھا، اس نے بڑا ایک نوبل پرائز ونر تھا یہ بندہ، بڑا زبردست رائٹر تھا، ادب کا اس کو نوبل پرائز ملا تھا۔ تو اس نے اپنی کتاب میں اس میں لکھا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ فرسٹ کاز از گاڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری زمین کائنات ساری، یہ ساری خدا ہے۔ تو یہاں پر میرے پر ایک سوال پیدا کھڑا ہو گیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے بتا رہا ہے کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ تو ہے، اور سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے یہ فرسٹ کاز ہے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے، برٹرینڈ رسل کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ فرسٹ کاز خدا ہے تو یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سارا کائناتی یہ خدا ہی ہے۔ تو مجھ پر برٹرینڈ رسل کا یہ پڑھ کر تھوڑا سا سوال پیدا ہو گیا میرے دل میں، پریشانی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے حضور دعائیں کرنی شروع کر دی کہ اللہ مجھے اس کنفیوژن سے نکال کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن میں جب رات کو سویا، میرے والد صاحب اپنی زندگی میں 2 کمرے بنا کے گئے تھے ربا میں، آج کل تو وہ گرا دی ہیں، نئے مکان بن چکے ہیں، وہاں پہ چھوٹا کمرہ تھا، وہاں پھر میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں گزاری ہے۔ تو میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے بیڈ کے ساتھ ٹیبل تھی چھوٹی سی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہیں، عبد الغفار، میں تو بتا کر آیا ہوں اور لکھ کر آیا ہوں رب العالمین کا علت العلل ہونا۔ جب حضور نے یہ مجھے بتایا تو اس وقت میری آنکھ کھل گئی، یعنی بیدار ہو گیا میں۔ اسی وقت میں نے لائٹ آن کی تو میری اس ٹیبل پر اسلامی اصول کی فلسفی پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ کھولی۔ عجیب اتفاق ہے کہ جہاں پر حضور صاحب نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے تو وہی صفحہ کھل گیا میرے آگے۔ تو دوست وہ صفحہ چیک کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ حضور صاحب نے سورۃ نجم کی آیت نمبر 43 وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ ہمارا رب جو ہے وہ علت العلل ہے، وہی فرسٹ کاز ہے، وہی لاسٹ کاز ہے، وہی مینیفیسٹ کاز ہے، وہی ہڈن لیٹنٹ کاز ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو تھیسس ہے اس میں ورچو اینڈ فینامنن ایک ٹاپک آتا ہے، وہاں پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو برٹرینڈ رسل کا جو اعتراض تھی اس کو بالکل بے بنیاد تھے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کو روٹ آؤٹ کیا، بلکہ بڑی تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور جو سامعین ہیں وہ جو میری تھیسس پڑھیں اور وہاں پر ورچو اینڈ فینامن جو ٹاپک ہے وہاں پر دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ صرف فرسٹ کاز نہیں ہے، وہ لاسٹ کاز بھی ہے۔ وہ
ظاہری کاز بھی ہے، وہ باطنی کاز بھی ہے، اور یہ کسی لمحے میں بھی وہ چارے وہ کازیں ہے، اور یہ وہی ایک سپریم الٹیمیٹ ٹروتھ ہے جس پر ہم یہ چارے کازز اپلائی کر سکتے ہیں. کسی تخلیقی چیز جو ہے یا کسی تخلیق پر یہ اپلائی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں. اور بہرحال یہ تفصیل جو ہے میں اس خطبہ میں نہیں بیان کر سکتا، تو جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ سامعین جو ہیں وہ پڑھیں، میرے اس تھیسس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے تو صرف دعا کے سلسلے میں ایک واقعہ اپنا بیان کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، کسی وقت خواب میں اس کا جواب دے دیتا ہے، کسی وقت کشف کی حالت میں، کسی وقت الہام کر دیتا ہے اس کو. یہ ان تینوں شعبوں میں الحمدللہ خاکسر صاحب تجربہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آج بھی مجھے جب کسی تکلیف ہو مجھ پر وارد ہو جائے یا کوئی پریشانی میں داخل ہو جاؤں میں، تو جب بھی کوئی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ ایک ضمنی سی بات سی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اسی جو میرا دعویٰ ہے، اور دعوے کی دو شکلیں ہیں، یہ دو خوابیں ہیں جو میری. ایک خواب تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معوذ کی غلام مسیح الزمان کی ہونے کی بشارت بخشی، نشان رحمت ہونے کی بشارت بخشی. اور دوسری جو خواب ہے جس میں میرے آقا مجھے میری زمین سے اپنی زمین پر لے کے گئے تھے گنے کا رس پلانے کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عطیہ کی بشارت دی. تو ایک دن میری نفس نے مجھے ایک فکر میں مبتلا کر دیا کہ کہیں یہ باتیں ساری میرے نفس کی طرف سے نہیں ہیں. اور خاص کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، واقعہ اس طرح ہوا کہ میں دارالحمد میں پڑھا کرتا تھا. وہاں پہ بہت سارے ہمارے احمدی اسٹوڈنٹ جو تھے وہ مطلب کہ میڈیسن پڑھتے ہیں، انہوں نے MBBS کیا. بعض دوسرے ہم لوگ تھے، کسی نے MA کیا، کسی نے MSc کی. اور وہیں پر میرے محلے کا ایک ڈاکٹر بنا، وہاں پہ میرے مطلب کہ ہم اکٹھے ایک ہاسٹل میں رہے، محلے کا بھی تھا. ایک دفعہ ان سے میری بات ہوئی تو ورچوئس گارڈ کی میں نے بات کی، تو انہیں بڑے تمسخر اور ٹھٹھا سے مجھے کہا کہ جب آپ خلیفہ رابع صاحب کو سے پوچھیں گے نا یہ بات ورچوئس گارڈ، تو وہ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ احمدی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹر بھائی ہیں ان میں بڑا تکبر آ جاتا ہے MBBS بننے کے بعد، اور یہ ساری زندگی پھر MBBS وہ لوگوں کو پڑیاں اور گولیاں دیتے رہے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے، نہ روحانی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں نہ علم کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں. اور ان کی جہالت کی وجہ صرف ان کا تکبر ہوتا ہے کہ یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. تو وہ جو میرے محلے کا دوست جس کی میں بات کر رہا ہوں، نام تو میں نہیں اس کا لے رہا، بہرحال اس نے جب یہ مجھے کہا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ یار یہ بندہ کیا کہہ رہا مجھے. تو بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی التجا کی. اس دن میرا بڑا غم اور فکر میں گزرا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بندے نے، یہ لڑکے نے میرے ساتھ کیا مجھے کیا کہا ہے. کیا یہ کہتا ہے کہ ورچوئس گارڈ کہنے والا بندہ کیا وہ احمدی ہے. تو شام کو میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں چارپائی پہ بیٹھا تھا، اور اس کا ذکر بھی میری کتاب غلام مسیح الزمان میں ہے اس واقعے کا. تو میری ایک جو ٹانگ نیچے تھی چارپائی پہ، ایک اوپر تھی. تو میں اسی غم میں، اسی سوچ میں بیٹھا ہوتا کہ اے اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں جو ہیں، یہ خوابیں، یہ جو تعبیر مجھ تک پہنچی ہے کہ کیا میرے نفس کی طرف سے تو نہیں. تو اچانک میری یہ زبان جو ہے لا ریب فیہ ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ میں نہیں پڑھ رہا تھا، تو زبان خود ہی پڑھتے جا رہی تھی. کوئی 1 منٹ یا 1.5 منٹ یہ عمل ہوا، وہ بڑی تیزی سے، وہ تیزی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اس نے، لا ریب فیہ ہے، لا ریب فیہ، بار بار پڑھتی جا رہی تھی. منٹ ڈیڑھ کے بعد پھر ایسا زبان پھر وہ مطلب کہ رک گئی، پھر اس نے پڑھنا بند کر دیا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سوال کا، میری پریشانی کا، میری بے چینی کا جواب دیا ہے کہ اس میں یہ جو سمجھ رہا ہے تو وہ نہیں ہے، اس میں نہیں شک کر تم، یہ شک کرنے والی بات نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے ایک ضمنی بات آپ لوگوں کو ایک اور بتائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان کمزوریوں کی بدولت اللہ سے دعائیں نہیں کرتے. دعائیں جس رنگ میں کرنی چاہیے اس رنگ میں نہیں کر سکتے. بس روٹین میں ہوتا ہے، بس دعائیں کر لیں اور وہ چلے گئے. اس طرح نہیں ہوتا. دعا اصل میں ایک موت ہوتی ہے. تو میں ایک دو حوالے آپ کے آگے پڑھتا ہوں حضور السلام کا اس ضمن میں. حضور السلام فرماتے ہیں اسی سلسلے میں کہ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے. دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے. دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اس کی صفات غیر متبدل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے. تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا. یہی وہ خالق ہے. لیکچر سیالکوٹ میں حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. سامعین کرام، ایک اور حوالہ میں پڑھ کر اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ البدر میں حضور صاحب کے الفاظ ہیں، مورخہ 9 جنوری 1903 کے پرچہ میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے. مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے. ہاں، اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی. پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے. اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے، بات کر کے بتلا دیتا ہے. مکالمہ الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے، اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتی ہے جیسے ایک فولادی میخ دنستی جاتی ہے. ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ
یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.